مثال کے طور پہ کوئی آپ کو یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ کے بیٹے کو ہم نے فلاں لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے، یہ اس کی تصویر ہے، کبھی اس تصویر پر یقین نہ کریں، تصویریں غلط بن رہی ہیں۔ آپ کو کوئی سکرین شاٹ بھیج دے کہ یہ دیکھیں آپ کے بیٹے نے، آپ کی بیٹی نے، آپ کی بیوی نے، آپ کی بہن نے فلاں لڑکے کے ساتھ یہ چیٹ کی ہے، اس میں غیر اخلاقی گفتگو ہو، کبھی بھی اس سکرین شاٹ کو دیکھ کے یقین نہ کریں، سکرین شاٹ جعلی بن جاتے ہیں۔ یہ ہے فتنوں کا دور۔ سب سے پہلی یہ میری بات پلے باندھ لیجئے کہ اس جعلی دنیا کے اندر ہر کام ممکن ہے۔ کسی کی تصویر اتار کر کسی اور کی لگانا، بلکہ اب تو یہاں تک بھی معاملہ پہنچ گیا ہے ٹیکنالوجی میں کہ آپ آواز کو بھی اس طریقے سے ماڈیفائی کر دیتے ہیں کہ آواز پہچاننا بھی مشکل ہو جائے گی۔ اس بندے کی وہ آواز ہوگی نہیں، لیکن آپ کو ایسے ہی لگے گا کہ جیسے بلال بول رہا ہے۔ ایک تو یہ بات پلے باندھ دیجیے، کیونکہ دنیا کے اندر اس وقت جتنا بھی فراڈ، جتنا بھی دھوکہ لوگوں کو دیا جا رہا ہے، وہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہی دیا جا رہا ہے، اور بلیک میلنگ کی ریشو جو ہے وہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بہت بڑھ گئی ہے۔ ایک یہ بات ذہن نشین رکھ لیں۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹوں بیٹیوں کو یہ بات سمجھائیں، ان کو پاس بٹھائیں، اگر وہ اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، ان کو بٹھائیں، ان کو یہ بات سمجھائیں کہ بیٹا اگر کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، آپ نہیں جانتے جوانی میں انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ عقل ہوتی ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ اتنی دانائی ہوتی ہے، بندہ پھسل جاتا ہے نا، جب پھسلانے والا شیطان جیسا مکار ہو تو بندہ پھسل جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ بات سمجھا دیں کہ بیٹا بیٹی کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی پر اگر تمہیں کوئی بلیک میل کرنے کی کوشش کرے، تم نے سب سے پہلے جس کو بتانا ہے وہ تمہارا باپ ہے، میں تمہیں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے خلاف کھڑا نہیں ہوں گا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ بچوں کی اور بچیوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ بلیک میلنگ کیا ہے؟ ہمیں پیسے دو، اور نعوذ باللہ بات آگے بڑھ جائے تو ان کے ساتھ غلط کاری کی جاتی ہے، مزید غیر اخلاقی حرکتیں کی جاتی ہیں، اور بلیک میلنگ صرف اتنی ہے کہ اگر نہیں کرو گے تو تمہارے ماں باپ تک یہ ویڈیو پہنچا دی جائے گی، بس یہی ڈر ہے نا۔ اگر بچے کو یہ یقین ہو کہ میرا باپ میرے ساتھ کھڑا ہے، وہ کبھی بھی کسی سے بلیک میل نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ذہن نشین رکھ لیں۔ تیسری بات یہ پلے باندھ لیں، کبھی بھی اس موبائل فون کو اتنا اپنا ہمدرد نہ سمجھیں۔ یہ موبائل فون جو ہے یہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ یہ موبائل فون آپ کی جیب میں ہوتا ہوا، آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہوا بھی آپ کا نہیں ہے۔ صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں آپ کے موبائل کو ہیک کر کے اس میں سے ڈیٹا چوری کرنے میں، بس۔ کبھی بھی یہ میری بات نصیحتاً پلے باندھ دیجئے، اور میں انشاءاللہ پورے یقین اور ثبوت سے آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں، آپ کے موبائل میں کبھی بھی آپ کی اپنی یا آپ کی فیملی کی کوئی ایسی تصویر نہیں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے۔ یہ ہماری عادت ہے کہ ہم کھانا کھانے سے پہلے سیلفیاں، ہم اب تو بات لینے سے پہلے سیلفیاں، بس اوقات انسان انجوائمنٹ کے ماحول میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں بیوی کے ساتھ سیلفیاں لے لی، فلانے کے ساتھ سیلفیاں لے لی۔ آپ جانتے ہوں گے، بات کرنے والی نہیں لیکن میں سمجھانے کے لیے مجبور ہوں کہ آپ کو بتاؤں، پاکستان کی بڑی مشہور اداکارہ تھی جو پہلے گلوکارہ تھی، رابی پیرزادہ، بعد میں اس نے توبہ کر لی، وہ اللہ کا اس کا معاملہ ہے۔ اس کی توبہ کی وجہ پتہ کیا بنی؟ اس نے کوئی غیر اخلاقی حرکت نہیں کی تھی، لیکن صرف اس نے کیا کیا تھا کہ اپنے موبائل سے اپنے بیڈ روم کی موویز بنائی تھی، بس خود ہی، کسی نے نہیں بنائی۔
اس نے کسی سے نہیں بنوائی، خود ہی ایسے ہی سٹینڈ لگا کے موبائل لگا کے، تو بس ایک انجوائمنٹ تھی دل میں، پتہ نہیں شیطان نے کیا خیال ڈالا، اس کے موبائل سے وہ ویڈیو چوری کر لی گئیں، اسے آج تک نہیں پتا چلا کہ وہ کیسے چوری ہوئی، حتیٰ کہ پوری سیکیورٹی اداروں نے اس کا ساتھ دیا، وہ موبائل کہیں ٹھیک کرانے گئی، کسی کو پکڑایا، کیا کیا نہیں کیا، اس کے موبائل سے اس کی ویڈیو چوری کر کے انٹرنیٹ کے اوپر ڈال دی گئیں، ہر جگہ اس کی وہ غیر اخلاقی ویڈیو جو وہ وائرل ہو گئی، اس بیچاری کو انتہائی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، یہ میں نے کیوں کہا، کبھی نہ رکھیں۔ سائنس کہتی ہے، اور سائنس اللہ کی طاقت کو زیادہ ثابت کرتی ہے، سائنس کہتی ہے کہ دنیا کے اندر جب انسان آ جاتا ہے تو یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، یہ ریز لہریں بن رہی ہیں نا، یہ ہوا کے اندر لہریں ہیں بن رہی ہیں، اسی طرح یہ میرا وجود یا آپ کا بیٹھنا، یہ پکچر جو ہے یہ ہوا کے اندر بن رہی ہے۔ سائنس کہتی ہے کہ کائنات کے اندر سے کبھی بھی ہماری آواز ختم نہیں ہوتی، کبھی بھی ہماری ویڈیو ختم نہیں ہوتی، ہمارے پاس ایسے آلے نہیں ہیں کہ ہم ان کو کیچ کر سکیں۔ یہ موبائل فون ایک آلہ ہے نا، اس کا کام کیا ہے، یہ ریز کو کیچ کر کے ساؤنڈ میں بدل دیتا ہے، آواز بنا دیتا ہے، بس اس کا یہی کمال ہے۔ ریز تو اللہ نے پیدا کی ہیں، ان ریز سے ساؤنڈ میں کنورٹ کرتا ہے۔ سائنس کہتی ہے مستقبل میں ایسے آلے ایجاد ہو جائیں گے کہ آج سے 20 سال پہلے زبیدہ مسجد میں کھڑے ہو کر اگر کسی نے کوئی بات کی تھی تو وہ آلہ لگایا جائے تو وہ بات یہاں سے کیچ کر کے سنی جا سکتی ہے، سائنس کہتی ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت بھی تو یہی کہتے ہیں نا، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ قیامت والے انسان کہے گا ہائے افسوس، اس کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی بات چھوڑی نہیں، سارا کچھ ہی آج میرے سامنے مووی بن کے چل رہا ہے، میرے نام اعمال میں کوئی رہ ہی نہیں گئی چیز، ہر چیز ہی درج ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس وہ والے ہیں جو کنورٹ کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ مثال میں نے آپ کو کیوں دی ہے، چلے میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ آپ کے موبائل فون کی مثال بھی ایسے ہی ہے، آپ کے موبائل فون کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ یہ کچہری بازار آپ کے قریب ہے، آپ جا کے میری اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں، لیکن ایسی کالی بھیڑیں، ہر دکاندار تو نہیں ہوتا ایسا، لیکن بیچ میں ہی کرپٹ لوگ پیدا ہوتے ہیں، بیچ میں ہی انڈر ورلڈ کی ایک دنیا قائم ہے۔ ایک لڑکی اپنا موبائل، ایک ماڈرن لڑکی اپنا موبائل سیل کرنے کے لیے آتی ہے، ایک دکاندار اس کے موبائل کی قیمت لگاتا ہے 25,000، دوسرا دکاندار لگاتا ہے 26,000، تیسرا دکاندار لگاتا ہے 24,000۔ ایک چھوٹا سا کھوکھا سا رکھ کے ایک بندہ بیٹھا ہے، وہ اس کو موبائل دکھاتی ہے، وہ اس کی قیمت لگاتا ہے 35,000۔ وہ لڑکی بغیر سوچے سمجھے، کسی کی 25,000 کی چیز 35,000 میں بک رہی ہو تو وہ سوچے گا؟ بتائیں، وہ نہیں سوچے گا نا۔ وہ 35,000 میں تھوڑا سا ہلکا سا توقف کرنے کے بعد اسے 35,000 میں موبائل دے دیتی ہے، وہ 35,000 اسے پکڑ کر موبائل لے لیتا ہے۔ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا اس کا ایک دوست اس سے پوچھتا ہے، قریبی دوست اس سے پوچھتا ہے کہ اس موبائل کی ویلیو، وہ بھی موبائلوں کا کام کرتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اس موبائل کی ویلیو تو 25,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہے، تم ایک ماہر موبائل کے کام کرنے والے ہو، تم نے 35,000 میں کیوں لیا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے جوا کھیلا ہے۔ اس نے کہا کیسا جوا کھیلا ہے؟ اس نے کہا جوئے کا تمہیں میں ابھی دکھا دیتا ہوں۔ وہ ایک کمپیوٹر کے اندر ایک سافٹ ویئر نکالتا ہے، اس موبائل کے ساتھ اس کو لگاتا ہے، آج تک اس موبائل میں جتنی ویڈیو اور تصاویر تھیں وہ ساری کی ساری کھل کر سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ کے موبائل سے کبھی بھی مت بھولیے گا، کوئی چیز ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوتی۔
آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ فارمیٹ کر دیتے ہیں، موبائل کے ایک خانے میں وہ پڑی رہتی ہے۔ دور کیا جانا، میرے جیسا ان پڑھ انسان آپ یوٹیوب پہ جا کے لکھیں واٹس ایپ اولڈ چیٹ، آج سے 5 سال پہلے بھی اگر آپ نے واٹس ایپ کی کوئی چیٹ کی ہوگی، آپ نے اپنی طرف سے بھلے ڈیلیٹ کر دی ہو، یوٹیوب پر طریقہ لکھا ہے آپ کیسے اپنی 5 سالہ پہلی واٹس ایپ کی چیٹ دوبارہ حاصل کر سکتے۔ اس نے کہا اس لڑکی کے حلیے سے مجھے لگتا تھا اس کے موبائل میں کوئی ایسی تصاویر ضرور ہوں گی جن کی مانگ کہاں ہوگی بتائیے؟ ان لوگوں کو خود دیکھنے کا شوق نہیں ہوتا، ان کی تو حس مر چکی ہوتی ہے۔ یہ آپ کی اور مسلمانوں کے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی تصاویر انٹرنیشنل لیول پر ایسی ویب سائٹس موجود ہیں جو اس طرح کی تصاویر کو خریدتی ہیں، یہ درندے ان کو تصاویر بیچ کر پیسے کماتے ہیں۔ وہ 10,000 جو اس نے زیادہ بھرا، وہ ایک تصویر یا 2 تصویریں اگر اس کے ہاتھ اگر ایسی لگ گئیں جو اس بیچاری کی بیڈ روم کی ہوئیں، تو یاد رکھیے وہ اس کی عزت کا جنازہ بھی نکال دے گا اور وہ اپنے لاکھوں روپے بھی کما لے گا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس موبائل فون کو ہلکا نہ سمجھیں، اس کے فتنے سے بچ جائیں۔ اور ہمارا حال اس وقت یہ ہے کہ دنیا کا سروے یہ کہتا ہے کہ جب کوئی بندہ کسی حادثے کا شکار ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد اگر 100 لوگ کھڑے ہیں تو 98 اس کی مووی بناتے ہیں، 2 اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ویڈیو کلچر یہ ہے کہ 98 بندے مرنے والے کی ویڈیو بناتے ہیں اور 2 بندے صرف جو ہے وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ ہم لوگ ہیں، یہ میں اور آپ ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے۔ کیا میں 2 مثالیں، چلے بات تو لمبی نہ ہو جائے، میں نے اس پر الحمدللہ پورا جمعہ پڑھایا ہے، جنہوں نے تفصیلی بات سننی ہو وہ وہاں سے سن سکتے ہیں۔ میں 2 مثالیں آپ کو اور دے دیتا ہوں۔ ہمارے ستیانہ روڈ پر سلیمی چوک سے لیفٹ جب آپ چناب روڈ کے اوپر جائیں تو وہاں ایک برانڈ ہے، برانڈ ہم دیکھیں نا، برانڈ کے نام سے ہم کتنے کچھ ہیں، برانڈ کے کانشیس ہیں ہم برانڈ سے نیچے جوتی نہیں پہنتے، ہم برانڈ سے نیچے شرٹ نہیں پہنتے، یہ فلاں برانڈ ہے۔ لیوائز ایک برانڈ ہے، جی لیوائز ایک برانڈ ہے۔ کیا ہے اس برانڈ کی حقیقت؟ اس برانڈ کے چینجنگ روم کے اندر ایک لڑکی داخل ہوئی کپڑے تبدیل کر کے دیکھنے کے لیے کہ اسے کون سی شرٹ اچھی لگتی ہے۔ اس چینجنگ روم کے اندر اس کو کیمرہ نظر آ گیا، لڑکی ذرا سٹرونگ فیملی سے تعلق رکھتی تھی، اس نے گھر فون کیا، ڈنڈے سوٹے والے بندے آ گئے، لیوائز کے شیشے توڑ دیے، پولیس آئی۔ 2 مہینے کے لیے وہ دکان سیل ہوئی، 2 مہینے کے بعد وہ دکان دوبارہ اس طرح شروع ہو گئی۔ کس چینجنگ روم کے اندر کیمرے لگے ہیں، کس کے اندر نہیں لگے، ہمارے شریف گھرانوں کی عورتیں نہیں دیکھ سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا جس عورت نے اپنے خاوند کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں، سلسلہ حدیث صحیحہ کی روایت ہے، کسی اور گھر میں اپنے کپڑے تبدیل کرنے کے لیے بھی اپنے کپڑے اتارے، اس نے اللہ کے اور اپنے درمیان حائل پردے کو ختم کر دیا۔ اللہ نے جو عورت کا پردہ، حیا کا پردہ رکھا ہے، جب کوئی عورت اپنے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں کپڑے تبدیل بھی کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے خود اس پردے کو چاک کر دیا۔ جب انٹرنیٹ نیا نیا آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرنیٹ کیفے بنتے تھے، انٹرنیٹ کے باکس بنا کے۔ کیا آپ کو یاد نہیں کہ اسلام آباد کے اندر ہڈن کیمروں کے ساتھ ویڈیوز بنی؟ خودکشیاں کر لی ان لڑکیوں نے، ان بچیوں نے، اور ان کے ماں باپ نے خودکشیاں کر لی۔ کس وجہ سے؟ صرف کہ ان کی ہڈن کیمرے سے ویڈیو بنا کر ان کو وائرل کر دیا۔ یہ عزتوں کا جنازہ نکال دینے والا ہے یہ موبائل، اس کو عام سی چیز نہ سمجھیں، یہ خطرناک ہے ہمارے لیے، ہماری زندگیوں کے لیے، اس کو بہت محتاط ہو کے استعمال کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔